بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ویورز، مائی نیم از شہزاد، اور آج ہم اپنی انگلش بول چال کا سبق نمبر 34 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 10 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا سینٹینس نمبر 1 یہ ہے جی، سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں۔ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں، یہ ایک روزمرہ زندگی کا ایک بہت کامن سینٹینس ہے جو کہ عموماً کسی ایکٹیویٹی میں، کسی فنکشنز میں یا کسی جگہ پہ جہاں پہ رسپانسبلٹی شو کرنی ہو وہاں پہ بولا جاتا ہے۔ مثلا شادی کے فنکشن میں یہ بولا جاتا ہے کہ سارا کچھ جو ہے وہ گھر میں ایک بندہ جو ہے وہ مین آرگنائزر ہوتا ہے، تو جب کوئی چھوٹا موٹا ذمہ داری کا کام آتا ہے تو وہ سمپل ایک فقرہ بولتا ہے کہ دس از مائی رسپانسبلٹی، سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ یا اسکول میں جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ سارے کام کو مینٹین کر رہا ہوتا ہے، تو جب کبھی کوئی کام مسئلہ آتا ہے تو وہ جب سمپل فقرہ یہ بولتا ہے کہ جی سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں، تو رسپانسبلٹی جو ہے وہ شو کرنے کا یہ سینٹینس ہے، سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں۔ لیو ایوری تھنگ اپ ٹو می، لیو ایوری تھنگ اپ ٹو می۔ سینٹینس نمبر 2، میں نے سب چیزیں تیار رکھی ہوئی ہیں۔ یہ زیادہ تر فقرہ جو ہے وہ ہم بولتے ہیں، سپوز پہلا سینیریو یہ لیتے ہیں جی کہ کسی جگہ گھر میں گیسٹ آ رہے ہیں، تو جو کوئی سرونٹ ہے جس نے سارا کھانا پکانا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں جی کہ کیا تم نے یہ چیزیں تیار رکھی ہوئی ہیں، تو وہ اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہوگا، میں نے سب چیزیں تیار رکھی ہوئی ہیں۔ یا اگر کوئی کسی جگہ پہ کوئی ٹرپ جا رہا ہے تو اس کے متعلق کوئی بات ہو رہی ہوگی کہ کیا یہ چیزیں ساری کچھ ریڈی ہیں، تو مین آرگنائزر یہ بولے گا، میں نے سب چیزیں تیار رکھی ہوئی ہیں۔ آئی ہیو کیپٹ آل تھنگس ریڈی، میں نے تمام چیزیں تیار رکھی ہوئی ہیں۔ سینٹینس نمبر 3، میرا دوست باقاعدگی سے وہاں جاتا تھا۔ میرا دوست باقاعدگی سے وہاں جاتا تھا، کسی جیم میں ہو سکتا ہے، اسکول پہ ہو سکتا ہے، ٹیوشن سینٹر پہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی جگہ جہاں پہ سیر و تفریح کی بات ہو سکتی ہے وہاں پہ جاتا تھا لیکن اب فی الحال نہیں جاتا، یعنی ماضی میں جاتا تھا اور اب حال میں نہیں جاتا۔ تو ایسے فقرے جہاں پہ ماضی میں کوئی چیز باقاعدگی سے ہوتی ہو اس کو ہم یوزڈ ٹو سے جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو پھر یہاں پہ فقرہ ہے جی، میرا دوست باقاعدگی سے وہاں جاتا تھا۔ مائی فرینڈ، میرا دوست، یوز ٹو وزٹ، جاتا تھا، دیر، وہاں پہ، ریگولرلی، باقاعدگی سے۔ میرا دوست باقاعدگی سے وہاں جاتا تھا، مائی فرینڈ یوز ٹو وزٹ دیر ریگولرلی۔ سینٹینس نمبر 4، تم کیا سوچ رہے ہو؟ تم کیا سوچ رہے ہو؟ کوئی فنکشن ہو رہا ہے، کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، تو اور ایک صاحب جو ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی کولیگز یا اس کے کوئی اور جو فرینڈز ہیں یا اس کی فیملی ممبر ہیں پاس آ کے پوچھیں گے تم کیا سوچ رہے ہو، یا تمہارے دماغ میں کیا چیز چل رہی ہے۔ تو سمپل ہے فقرہ، یہ روز ہم مرہ زندگی میں بولتے ہیں، واٹ آر یو تھنکنگ، تم کیا سوچ رہے ہو، سمپل سینٹینس ہے۔ سینٹینس نمبر 5، یہ آپ کی پسند تھی۔ کوئی چیز آپ نے خریدی ہے اور اس کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو سپوز کسی کو یہ چیز پسند نہیں آئی تو لیکن وہ دوسرا بندہ کہے گا یہ تو آپ کی پسند تھی، یعنی اگر آپ نے کوئی گاڑی خریدی ہے تو گاڑی کا کلر جو ہے وہ تو اس کی کلر کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو پھر کہیں گے یہ آپ کی پسند تھی۔ تو اور بے تحاشا جگہ پہ یہ فقرہ بولا جا سکتا ہے، یہ آپ کی پسند تھی۔ کوئی شادی کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ بھی یہ کہ فقرہ ہم عموماً بول دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ آپ کے والدین کی پسند تھی، یا یہ اس لڑکی یا لڑکے کی پسند تھی، تو یہاں پہ وہ اس کو مخاطب کر کے ہم فقرہ بول سکتے ہیں، یہ آپ کی پسند تھی۔ اٹ واز یور چوائس، اٹ واز
یور چوائس یعنی یہ آپ کی پسند تھی. سینٹینس نمبر 6. میں تمہارے کام سے خوش نہیں ہوں. میں تمہارے کام سے خوش ہوں، میں تمہارے کام سے نہیں خوش، میں تمہارے کام سے نہیں سیٹسفائیڈ، یا میں تمہارے کام سے سیٹسفائیڈ ہوں، میں تمہارے کام سے مطمئن ہوں، نہیں مطمئن. تو اس طرح کی فکرے جو ہیں وہ یہ بول سکتے ہیں. آئی ایم ہیپی ود یور ورک، یا آئی ایم ناٹ ہیپی ود یور ورک، آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ ود یور ورک. سمپل کہ آئی ایم ناٹ ہیپی ود یور ورک یا آئی ایم انہیپی ود یور ورک. میں تمہارے کام سے خوش نہیں ہوں. سینٹینس نمبر 7. ہمیں آپ پر فخر ہے. یہ عموماً فکرہ جو ہے، اگر سپوز سنیریو یہ لے لیتے ہیں کہ کوئی ٹیم جیت کے آئی ہے ایشین کپ یا یورپین کپ یا ورلڈ اولمپکس یا ورلڈ کپ، تو پھر وہاں پہ اسکول کے پرنسپل، منسٹر، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ یا کوئی بھی جہاں پہ یہ اسکول فنکشن آرگنائز ہو رہا ہے، تو وہاں پہ یہ فکرہ زیادہ تر بولا جاتا ہے، ہمیں آپ پر فخر ہے یا ہمیں آپ پر بہت فخر ہے. وی آر ویری پراؤڈ آف یو، یا وی آر سمپل بولنا ہو وی آر پراؤڈ آف یو. اور جہاں پہ یہ فکرے کے اوپر سینٹینس اسٹریس دینی ہو، ذرا زور دینا ہو، وی آر ویری پراؤڈ آف یو، ہمیں آپ پہ بہت ہی فخر ہے. سینٹینس نمبر 8. ہم آپ سے دوبارہ مل کر بہت خوش ہوئے ہیں، یا آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے. یہ تو سینٹینس ہے سمپل، لیکن آپ سے دوبارہ مل کے بہت خوشی ہوئی ہے تو یہ بھی مین کہ پہلے بھی ہم ملے ہوئے ہیں اور آپ دوبارہ ملے ہیں. وی آر ویری ہیپی ٹو سی یو اگین. وی آر ویری ہیپی ٹو سی یو اگین. ہم آپ سے دوبارہ مل کر بہت خوش ہوئے ہیں. ویورز، ایک چیز یہاں پہ پھر ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کہ ان فکروں کو بار بار آپ جب رپیٹ کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کے ذہن میں یہ فکرے آ جاتے ہیں، زبان پہ آ جاتے ہیں. لیکن جب یہ ویڈیو وغیرہ آپ سنے ہو تو سنا کریں تو پلیز ایک کاپی پینسل ضرور رکھا کریں، کیونکہ اس وقت آپ کے ذہن میں یہ ایک نیچرل بات ہے کہ آپ کے ذہن میں مزید فکروں کے ریلیونٹ جو ہے وہ سینٹینس آپ کے ذہن میں آئیں گے. تو اس وقت آپ وہ اگر نوٹ ہو جائیں تو وہ ایک آپ کا جو ہے نا وہ ریگولر جو ہے وہ سائڈ سینٹینس بنتے جائیں گے، جس کو آپ بعد میں مزید، یہ بھی ایک ٹرک ہے کہ آپ اس کو مزید بعد میں آپ کی جو انگلش ہے اور مزید امپروو ہوتی جائے گی، کیونکہ وہ فکرے بنائیں گے زیادہ اور وکیبلری ضرورت ہوگی، نئے سینٹینس ہوں گے، نئی گرامر کی ضرورت ہوگی. تو یہ جسے کہتے ہیں نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن، کہ جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے وہاں پہ آپ کو نئی نئی چیزیں آتی جائیں گی. تو نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر 9. تم کل رات کہاں تھے؟ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. عموماً یہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ والدین ہی پوچھتے ہیں کہ تم کل رات کہاں تھے، یا کل اگر اسکول نہیں گئے تو بھائی تم کل اسکول کیوں نہیں گئے تھے، یا کل تم کہاں تھے، اس وقت کہاں تھے. تو جیسے بھی آپ سینٹینس سمجھ لیں، ویئر ور یو لاسٹ نائٹ، تم کل رات کہاں تھے. سینٹینس نمبر 10. میں برف میں پھنس گیا تھا. ایک سینٹینس ہو گیا. میں ٹریفک جام میں پھنس گیا تھا، میں ہجوم میں پھنس گیا تھا. یعنی کوئی صاحب جو ہیں وہ لیٹ ہو گئے ہیں اور اپنے لیٹ آنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں. میں برف میں پھنس گیا تھا، میں ہجوم میں پھنس گیا تھا، میں بارش میں پھنس گیا تھا. یعنی بارش ہو رہی ہے تو بارش نے مجھے جو ہے وہ دیر کر دی ہے. برف کا طوفان آ گیا تو برف کے طوفان کی وجہ سے میرا دیر ہو گیا، یا ٹریفک جیم تھا اور ٹریفک جیم ہونے کی وجہ سے میں دیر ہو گیا. تو جو بھی وہ اس سینٹینس میں آپ جو ہے اس کو فٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے میں برف میں پھنس گیا تھا. آئی واز اسٹرک ان دا سنو. آئی واز اسٹرک یعنی پھنس گیا تھا، انیبل ٹو موو، ان دا سنو برف میں. آئی واز اسٹرک ان دا سنو، میں برف میں پھنس گیا تھا. تو سینٹینس نمبر 10 کمپلیٹ ہوا. تو آگے ہے جی اختتام ہمارے اس ایپیسوڈ نمبر 34 کا. اس میں یہ ہے جی کہ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے لائک کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اور تیسرے نمبر پہ آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے. تو ہوپ فلی جو ہے وہ آپ یہ تینوں کام کریں گے تو مزید اب معلومات کے لیے جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ وزٹ کر سکتے ہیں www.learningwithshafiq.com.
onlinequizaccademy.com، اور آپ ہمارے فیس بک کے پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں جس کا نام ہے جی facebook.com/A+ Science Academy۔ سو ہمارے پیج کو بھی لائک کیجیے گا، اور اگلی ایپیسوڈ اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔